الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اعزام، قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اور 221 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم چیز کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارتداد کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ایک کافر اور مومن کا نکاح آپس میں ہو سکتا یا نہیں ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارتداد کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، اور ارتداد کہتے ہیں کہ ایک شخص ایمان والا تھا، اب وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ اس شخص کو کہتے ہیں مرتد، جس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا ہے اس کو کہتے ہیں مرتد۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اوپر ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے اہم نعمت ہماری چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ سب سے عظیم جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے وہ ایمان ہے۔ اس لیے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے ہر چیز ختم ہو جائے لیکن ایمان ختم نہ ہو، اور اپنے ایمان کے لیے وہ ہر چیز کر گزرتا ہے، اس کو بچانے کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو ایمان کی اتنی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے اور وہ کسی غیر ایمان کے پاس پیدا ہوئے ہو، کسی مشرک اور کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اور پھر انہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، انہیں ایمان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ صحابہ کی زندگی بڑی دردناک ہے جنہوں نے اپنی ایمان کی خاطر سب چیزوں کو چھوڑا، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت بلال ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہے، کہ ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان کے لیے اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ نے کوئی اگر ایمان لا لے اور اس کے بعد کفر کو اختیار کر لے تو اس کے لیے اللہ نے بڑی سزا قرآن و حدیث کے اندر ذکر کی ہے۔ یہ مضمون کو اصل بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان دنیاوی منفعت کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے کوئی مسلمان لڑکی ہو، وہ نکاح کے لیے کسی کافر کا اختیار کر لیتی ہے اور اپنے ایمان کو چھوڑ دیتی ہے۔ کوئی مسلمان لڑکا ہو، وہ نکاح کے لیے اپنے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کفر کو اختیار کر دیتا ہے۔ اور اس ملک کے اندر بھی یہ فی الحال بہت چل رہا ہے کہ لو جہاد کے نام سے ہو، کسی اور اعتبار سے ہو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا 2018 سے پہلے، 17 سے پہلے، پورے سال بھر کے اندر 20 مسلمان لڑکیاں مرتد ہوتی تھی اور کافر کی جھولی میں چل جایا کرتی تھی۔ لیکن 2018 کے بعد سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہر ایسا مہینہ نہیں گزرتا جس میں سے 20 یا 25 لڑکی مسلمان کی مرتد نہ ہوتی اور کفر کو اختیار نہ کر لیتی۔
اور پچھلے چند مہینوں سے کئی جو ہے اسٹیج کے اندر لو جہاد پر قانون پاس ہو رہا ہے اور آئندہ ایسا ہو جائے گا، یہ ہو رہا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے، شریعت کے اندر اس کی کیا بنیاد رہتی ہے، یہ چیز اصل آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعہ میں ذکر کرنا مقصود ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو انسان وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ اپنے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ اس کے اعمال دنیا اور آخرت کے اندر حبط کر دیتے، ختم کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان تھا، اس نے بعد میں کفر کو اختیار کر لیا تو اللہ اس کے پورے اعمال کو حبط کر دیتے، یعنی ختم کر دیتے، اب اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، پھر دنیا کے اندر بھی، والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ شخص دوزخی ہے جس نے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس کے معنی و مطالب کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، یاد رکھیے کہ اس کے مفاہیم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مسلمان تھا، اس نے کفر کو اختیار کیا اور اس کے بعد وہ انسان مرتد ہو گیا، تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی مسلمان تھا، اس نے کفر کو اختیار کیا، اگر وہ شادی شدہ آدمی تھا، اس کے نکاح میں بیوی تھی، تو جیسے اس نے کفر اختیار کیا، اس کا نکاح ختم ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی۔ اور اگر اسی کفر کے حالت میں وہ مر جائے یا اس کے کوئی وارث مر جائے، تو اب اس کے وارث میں سے کوئی وراثت نہیں ملتی ہے اس شخص کو، کیونکہ انسان اگر کفر اختیار کر لیتا ہے تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی اس نے نماز روزے وہ ادا کیے ہیں، اللہ رب العزت سب کے سب ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے پہلے حج کیا تھا، کوئی مسلمان تھا، اس نے پہلے حج فرض تھا، حج کیا، اس کے بعد اس نے کفر اختیار کر لیا، اور کفر اختیار کرنے کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو فرمایا کہ اب دوبارہ اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی اس نے نیک عمل کیے، وہ تمام کے تمام اعمال اس کے ختم ہو جاتے، اب کوئی عمل کا ثواب اس کو نہیں ملتا، چاہے اس نے پہلے جتنی نمازیں پڑھی ہو، جتنے روزے رکھے، جتنے سب کچھ اعمال کیے ہو، کوئی عمل کا ثواب اس کو نہیں ملتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی انسان کافر تھا اور اس نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہو، نیکی کے عمل کیے ہو، تو اللہ اس کے اعمال کو معلق رکھتا ہے۔ اگر وہ انسان آگے چل کر مسلمان ہو جاتا ہے تو جتنے بھی اعمال اس نے کیے تھے نیک، اللہ رب العزت اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے اگر اس نے اسلام اختیار کر لیا، اور اگر نہیں کیا تو دنیا ہی کے اندر اللہ اس کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، نیک عمل کرتا ہے، پھر کافر ہو جاتا ہے، پھر اگر مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کی تمام اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر فرمایا اسلامی حکومت ہو تو فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ مرد ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان کفر کو اختیار کر لے اور اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر کوئی عورت ہو اور اس کے بعد اگر وہ ایسا کام کرتی ہے تو فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی عورت کو قید کر دیا جائے۔ وہ یہ اسلامی شریعت کے اندر یہ سزا ہوتی ہے، کیونکہ انسان اگر کوئی مسلمان ہو اور اس کے بعد اگر وہ مرتد ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو گویا اس نے شخص ایسا ہے کہ اس نے اپنی اسلام کی توہین کی، اور اسلام کی اس نے سرنگش کی، اور اسلام کی اس نے گویا بے عزتی کی، تو فرمایا کہ اس کی اتنی خطرناک سزا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر اس کے یہ اعمال ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہتا ہے۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت جو اب حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ بقرہ کی، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے صاف ذکر فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم کسی مشرکہ یا کافر عورت سے نکاح کرو۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ،
اور آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی لیے تمہاری طرح جائز نہیں ہے کہ کوئی مومن عورت، مسلمان عورت کسی کافر سے نکاح کرے. فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں؟ اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ وہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کافر لوگ انسان کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور مسلمان جو ہوتا ہے اور اللہ رب العزت تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبھی بھی روئے زمین کے اوپر کوئی ایمان والا کسی کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے. اگر وہ نکاح کر لے، چاہے چھپ کے کرے چاہے کسی طرح بھی کرے، اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے. چاہے مسلمان عورت ہو، وہ کسی کافر سے نکاح کرے، چھپ کر کرے، کسی طرح بھی کرے، اس کا نکاح کبھی نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا. اور اصل وجہ یہی ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے مرتے دم تک ہر اعتبار سے ایک دوسرے کو سکون و تسلی پہنچنے والے ہوتے. جب ان کے درمیان مذہب کا اتفاق نہ ہو تو ان کے درمیان کبھی جو ہے کسی اور اعتبار سے اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. گویا اس سے نسلیں بھی تباہ ہوتی ہے اور سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک مشرک عورت کا نکاح گویا مسلمان عورت سے، مرد سے جائز نہیں رکھا ہے. اگر اس کو مسائل کی روح سے دیکھا جائے تو فرمایا کہ اس میں 3 طرح ہوتا ہے. کہ پہلی وجہ تو یہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان مرد کسی، چاہے وہ مشرک ہو یا کافر ہو، اس سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح کوئی مسلمان عورت کبھی کسی یہودی، کسی عیسائی اور کسی جو ہے کافر سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ سہولت دی گئی ہے، اور وہ سہولت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں ذکر فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان مرد ہو تو وہ یہودی مرد اور یہودی عورت اور عیسائی عورت سے نکاح کر سکتی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اجازت دی گئی ہے. لیکن کون سی یہودی اور عیسائی عورت؟ جو دین اسلام پر باقی ہے، جو حضرت موسیٰ پر، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتی ہو، جو آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، جو اصل تورات پر، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتی ہو، جو اصل حضرت عیسیٰ پر اور انجیل پر ایمان رکھتی ہو. فرمائے کہ ایسی عورت اگر یہودی اور عیسائی ہو تو اسے گویا اللہ کے نبی کے زمانے میں نکاح جائز تھا. لیکن کیونکہ آج گویا وہ سب ختم ہو چکا ہے، تورات ختم ہو گئی، انجیل ختم ہو گئی، یہودی مذہب، یہودیت کا اصل مذہب ختم ہو گیا، عیسائیت کا اصل مذہب ختم ہو گیا. اس لیے نہ کسی یہودی عورت سے نکاح جائز ہے اور نہ کسی عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے. تو فرمایا کہ اس میں پہلے اجازت تھی، لیکن اب اس طرح کا جو ماحول باقی نہیں رہا، اور اب مغربی دنیا جتنی بھی ہے نہ وہ یہودیت کے اوپر قائم، نہ عیسائیت کے اوپر قائم ہے، نہ حضرت موسیٰ کے دین پر قائم، نہ حضرت عیسیٰ کے دین پر قائم ہے. وہ اس لیے بھی ان سے نکاح جائز نہیں ہے. تو گویا اصل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو حالات ہمیں درپیش ہے، تو چند مہینوں سے آپ دیکھیں گے کہ کثرت سے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، خاص کر یو پی کے اندر اور بہت سے ایسے مقامات پر کہ لو جہاد کا قانون بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو یہ چیز سے بہکایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ مسلمان ہوتے، لو جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ لو یہ ایک انگریزی لفظ ہے اور جہاد ایک عربی لفظ ہے جو مسلمان کا ایک اہم فریضہ ہے. تو گویا اصل یہاں سے جو کفار رہتے ہیں، یہ اتنا ہیبت میں آ کر انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کی اصل وجہ ہے لو کے معنی ہوتے پیار کے، اور جہاد کے معنی گویا اسلام کے اندر ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک غلط چیز کو، ایک گندی چیز کو ایک پاکیزہ چیز سے جوڑ دیا ہے. اور جوڑا کیوں ہے کہ مغرب کے اندر سب سے بڑا مذہب اگر کوئی ہے اور جو لوگ اختیار کر رہے ہیں وہ اسلام ہے. آپ دیکھیں گے جتنے بھی یورپین مذہب ہے، جتنے یورپ کے علاقے ہیں، اس میں اگر کوئی تیزی سے کوئی چیز پھیل رہی ہے تو مذہب اسلام پھیل رہا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ پوری یورپ کے اندر تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے، اسلام اور مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے مذہب کے اندر بھی غیر مسلم لڑکیاں ایمان کو داخل کر رہی ہے اور مسلمان ہو جا رہی ہے. تو انہوں نے اس دونوں لفظ کو ملایا، کیونکہ مسلمان کے لیے چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، مشرک ہو،
یہ جہاد کا لفظ انہیں بڑا چوبتا ہے، تو گویا انہوں نے یہ دو لفظ نکالے اور دونوں لفظ کو نکال کر انہوں نے اس کا نام رکھا کہ لو جہاد۔ اس سے گویا اپنی قوم کے نوجوانوں کو انہوں نے ابھارا اور اس کے بعد گویا اس کے اوپر انعامات رکھے، اگر کوئی مسلم لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اسے 2 لاکھ روپے انعام دیے جائیں گے، 6 مہینے کی جو ہے اس کو جو ہے کھانے پینے کی چیز دی جائیں گی، اور اس کو گویا اس کو پوری حفاظتی جو ہے احکامات اور پوری اس کی حفاظت کی جائیں گی۔ گویا اس طرح سے ہم خبریں پڑھتے آ رہے ہیں، خبریں دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو صحیح معنوں میں ان کے سامنے رکھا نہیں ہے کہ دیکھو اسلام یہ ہے کہ اسلام میں تو ایسا نکاح جائز ہی نہیں ہے، جس آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے کہ اسلام میں تو ایسا نکاح جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا کسی کافر سے اگر نکاح کر لے تو شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، چاہے ایسا نکاح چھپ کر کرے کھلے عام کرے، ایسا نکاح کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے نکاح ہونے کے لیے شرط پہلی یہی ہے کہ دونوں ایک مذہب کے ہو، اسلام میں داخل ہو۔ ایک مسلمان کا نکاح شریعت کے اندر مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، کسی کافر سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج تک ہم اس تعلیم کو کھلے عام کفار کے سامنے، دوسرے مذاہب والوں کے سامنے ہم نے پیش نہیں کیا کہ اسی لیے جو سیدھے سادے غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی ان باتوں کے اندر آ جاتے ہیں اور انہیں یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا ہم نے اپنی اسلامی تعلیمات نہیں رکھی ہے کہ اسلام تو پاکیزہ مذہب ہے کہ جس کے اندر زبردستی جو ہے کسی اسلام کو، کسی بھی انسان کو اسلام قبول کرایا ہی نہیں جاتا ہے۔ اگر وہ قبول کر لے اور نہ ہی نکاح کرایا جاتا ہے تو گویا اللہ رب العزت نے اس نکاح کی بنیادی شرائط میں سے پہلی یہی شرط رکھی ہے کہ دونوں کا بین المذاہب ہونا، یعنی ایک مذہب ہونا، مال مذہب ہونا انسان کا ضروری ہے، تبھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے شریعت اسلامیہ کو نہیں رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم نے جو شریعت کی تعلیم کو غیروں کے سامنے نہیں رکھا ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ اور جس طرح جو ہے 2019 کے آخر سے جتنی غیر مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سال میں 20 سے 10 لڑکیاں مشکل سے جایا کرتی تھی، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا مہینہ نہیں جاتا ہے جس میں سے 20 سے 25 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو کر کسی کافر سے نکاح نہیں کرتی۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ آخر اس کے ذمہ دار کون ہے کہ کیوں مسلمان لڑکیاں غیروں سے نکاح کر رہی ہے اور مسلمان کو چھوڑ کر غیر کو اختیار کر رہی ہے؟ اس کی وجہ اصل کیا ہے؟ اور غیر اس کے اوپر کیوں قانون بنا رہے ہیں اور کیوں جو ہے اس سے زیادہ جو اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے اور کیوں جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے کہ اس کے تمام وجوہات دیکھا جائے تو اس کی ذمہ دار اصل کون ہے؟ سب سے پہلے جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے، ان کا مزاج ایسا بنائے، چاہے دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم انہیں کتنی بھی دلائے، لیکن ان کا ایمان بڑا پختہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی شخص ان کے ایمان کو خرید نہ سکے۔ ایسا ایمان چاہے عصری تعلیم میں کتنی بھی اونچائی پر پہنچاؤ، لیکن دینی تعلیم کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے انہیں مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم انہیں مضبوط نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ذکر کرتا ہوں، بڑا مختصر سا واقعہ حدیث پاک کے اندر، کہ جب اللہ رب العزت نے ہجرت فرض فرمائی، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے اب یہ فرض ہے کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے ہجرت فرض فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی اور تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آ رہے تھے۔ اسی طرح ایک عورت تھی جس کا نام ام قیس تھا، وہ بھی اسلام قبول کر آ چکی تھی، مدینہ ہجرت فرما گئی تھی، اور ان سے ایک شخص بڑی محبت کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد لیکن وہ مکہ المکرمہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ان کو اپنا وطن بڑا عزیز تھا مکہ المکرمہ، اور اپنی مال و دولت بڑی پسندیدہ تھی، اس لیے وہ چھوڑ کر مدینہ نہیں آ رہے تھے۔ اور انہوں نے ام قیس کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو جائیں۔ تو ام قیس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس وقت تک کہ تم مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ نہ آ جائے، ہجرت نہ کر لے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں مکہ المکرمہ چھوڑ دیتا ہوں، اور آپ مدینہ ہجرت کر آ گئے۔ آنے کے بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نواه فمن كانت هجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت يصيب دنياها اب امرأة ينكحها فله اجره۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے تو فرمایا اللہ اور رسول کے پاس اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اگر کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی، اس کو شریعت کے اندر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو شریعت کے اندر قانون تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نکاح کرنے کے لیے ایمان کو قبول کرتا ہے یا نکاح کرنے کے لیے کوئی عورت ایمان کو قبول کر لیتی ہے اور اسی غرض سے ہمیشہ وہ رہتی ہے، اس کی نیت ہمیشہ وہی رہتی ہے، تو فرمایا کہ کبھی وہ مسلمانوں کی فہرست میں شمار نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کا ایمان اس کے منہ کے اوپر پھینک دے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، اس نے تو نکاح کے لیے ایمان کو قبول کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اسلام کے اندر تو اللہ نے نکاح کے قوانین کو ایسے بنایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابیات کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ کے 4 یا 5 بچے موجود آپ کے پاس تھے، شوہر کا جنازہ گھر سے اٹھ گیا، نہ بھائی کا سہارا نہ باپ کا سہارا، بالکل بیوہ خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور اب بالکل مدینہ میں وہ اکیلی رہ رہی ہے، کوئی سہارا ان کو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی تک ایمان کو قبول نہیں کیا تھا ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلیم مسلمان تھی، صحابیہ تھی، حضرت ابو طلحہ ابھی تک انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ نکاح کو قبول کر لیے، میرے پیغام کو قبول کر لیجئے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ابو طلحہ میں تمہارے پیغام کو قبول نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے کہ ایک میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اور ابھی تک تم نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، اس لیے میں تمہارے نکاح کو، تمہارے پیغام کو قبول نہیں کر سکتی ہوں۔ حالانکہ ابھی تک وہ آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھی قرآن کریم کی نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ابھی تک ایک مسلمان اور کافر کے نکاح کو ناجائز نہیں قرار دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کر ضمیر ایسا بن چکا تھا کہ ابھی اللہ کے احکامات واضح نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ سمجھ چکا تھا کہ اب ایک کافر ایک مسلمان کا ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی ان کے عبادات کا، ان کے عقائد اتنے مضبوط ہو چکے تھے، ایسے عقائد مضبوط ہو چکے تھے۔ ایک تو بے سہارا خاتون تھی، سہارے کی ضرورت تھی، اولاد تھی موجود تھی اور بالکل جو ہے بے سہارا تھی، اور ابو طلحہ ایک ایسے صحابی تھے کہ مکہ المکرمہ میں مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے مالدار صحابی تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے نکاح کا پیغام نہیں قبول کیا۔ حضرت ام سلمہ کی یہ عادت دیکھ کر اللہ نے قرآن کریم سے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ کہ اللہ آج سے روئے زمین کے اوپر یہ احکام نازل فرماتا ہے کہ قیامت تک کسی مسلمان کا نکاح کسی کافرہ سے نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی کافرہ کا نکاح کسی مسلمان سے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ آیت قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر۔ تو یاد رکھیں کہ کتنے عمل صحابیات کے کتنے عمل پختہ تھے، کیسے ان کا ایمان پختہ تھا، بے سر و سامعین کی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کفر کو اختیار نہیں کیا۔ کفر کو کیا، جو ایک کافر صحابی تھے، ایک کافر تھے، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، ان کو بھی قبول نہیں کیا۔ تو ہم بھی اپنی اولاد کا ایمان ایسا بنائے کہ کوئی بھی کافر شخص ہماری نسل کو اگر یہ چاہے کہ وہ نکاح کے لیے اور اسی طرح جو ہے ان کے ساتھ میں عقد کے لیے اگر وہ کفر اختیار کرنے پر مجبور کرے تو مجبور نہ ہو سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اصل وجہ والدین کی ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی میری بچی اونچی ڈگری کو حاصل کر لے، کسی طرح میرا بچہ اونچی ڈگری کو حاصل کر لے، چاہے دین کی تعلیم اس کو حاصل ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے عقائد بنے یا نہیں بنے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر تھوڑے تھوڑے بات کے اوپر وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ اسی لیے آج جو سالوں کے اندر جو لڑکیاں مرتد ہوتی تھی آج مہینوں میں مرتد ہو رہی ہے، وہ ہفتوں کے اندر مرتد ہو رہی ہے۔
ایک نت نئے روز ہر روز ایک نئے انسان ایک نئی لڑکی کا نام یا ایک نئے لڑکے کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کسی کافر سے نکاح کر لیا ہے، اور کافر بھی اس کے اوپر قانون بناتے ہیں، اس کا نام نول جہاد رکھتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اصل ذمہ دار جو والدین ہوتے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کی صحیح پرورش نہیں کی ہوتی، انہوں نے دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، ان کے عقائد نہیں بتلائے کہ دیکھو ایمان کیا چیز ہوتی ہے، نکاح کے شرائط کیا ہوتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس کی شرائط بتلائے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلی وجہ جو ہے والدین کا بہت زیادہ متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ اب یہاں سے حالات اور بدتر مسلمانوں کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی مضبوط ہمیں ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں ایک طرح سے یہ قانون بن رہا ہے، دوسری طرف سے ایک نئی تعلیمی پالیسی کا آغاز ہونے والا ہے نئے سال سے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح یہ سال گزر جائے اور ایک سال اور گزر جائے، اس کے بعد ایک نئی تعلیمی پالیسی یعنی اسکولوں کے اندر ایک نیا نصاب آ رہا ہے، اور جتنے بھی آپ جدید پسند لوگ ہوں گے، چاہے مسلمان ہوں، جدید پسند لوگ ہوں گے جن کو دین کی تعلیم سے کوئی رجحان نہیں ہے، اگر اس تعلیم کو اس نصاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے بہت اچھا نصاب ہے، بہت ہی اچھی تعلیم ہے، یہ نصاب ہونا چاہیے، تعلیم ہونا چاہیے۔ لیکن جن کو اسلام سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے وہ کہیں گے کہ یہ نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ قانون پاس بھی ہو جائے گا اور وہ نصاب آ بھی جائے گا، اور وہ نصاب ایسا آئے گا چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو چاہے پرائیویٹ اسکول ہو، ہر ایک کو نصاب پڑھانا پڑے گا، کسی کو بھی اس نصاب سے چھٹکارا نہیں رکھیں گا۔ لیکن نصاب در حقیقت تو ایسا ہے کہ انسان اگر آپ اپنے بچے کو پہلی میں ڈالیں گے، 10ویں اور 12ویں پڑھتے پڑھتے آپ کا بچہ مرتد ہو جائے گا، اس کے اندر سے توحید ختم ہو جائیں گی، اس کے اندر سے بالکل اللہ کی وحدانیت ختم ہو جائیں گی، جگہ جگہ اس کو شرکیہ لفظ ملیں گے۔ اگر آپ اس کے اوپر کتنا بھی احتجاج کریں، آپ کا احتجاج کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسان کتنا احتجاج کر رہے ہیں، ان کا احتجاج کوئی کام نہیں آ رہا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے احتجاج کے بجائے اپنی حکمت عملی کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی ایمان و عقائد کو ایسے مضبوط کرنا ہے جیسے صحابہ کے سامنے بڑے سے بڑی جو لالچ کو رکھ دیا جاتا تھا لیکن وہ اپنی ایمان و عقیدے سے نہیں پڑھتے تھے، ایسے ہی ہمیں اپنے اولاد کی ایمان و عقیدے کی فکر کرنا ہوگا، ان کا تعلیمی نظام بنانا ہوگا۔ ہمیں جو ہے مدارس قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھر گھر کے اندر گلی گلی کے اندر مکاتب قائم کرنا ہوگا۔ صحیح معنوں میں مکتب ہونا چاہیے جس میں عقیدے کی تعلیم ہو، جس میں صحیح معنوں میں اس کے ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ وہ گلی گلی کے اندر ہمیں مکاتب کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری اولاد کتنی دینی تعلیم سے ہے۔ ہمیں اگر ہماری بچہ یا بچی ایک دن اگر اسکول کو نہیں جاتی ہے تو ہماری پیشانی کے اوپر بل آ جاتے ہیں، اور اگر وہ چاہے پورے دن میں کبھی نماز نہ پڑھے لیکن ہماری پیشانی پر کبھی بل نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر ہماری اولاد کو آ کے اچک لے رہے ہیں اور جدھر چاہے ادھر اختیار کر لے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کے ایمان کو مضبوط کر لیں گے تو فرمایا کہ چاہے حالات کتنے بھی بگڑے ہوئے ہو، ہماری اولاد صبر کر لیں گی لیکن جو ہے کبھی ایمان کو سودا نہیں کریں گے۔ اصل میں ہمارے گھر میں کبھی ایمان و عقائد کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، ہمارے بچے 10 سال کے 15 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کی قرآن کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے گلی گلی کے اندر مکاتب کا نظام ڈالیں، صحیح معنوں میں عقائد کی تعلیم دے، صحیح معنوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ یہ فی الحال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمیں ابھی مدارس قائم کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مکتب قائم کرنا گلی گلی کے اندر ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بچہ جو ہے بنیادی تعلیم کو حاصل کر لے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ بڑے ہو چکے ہو، آپ تک اپنے عقیدے کی تعلیم نہ سیکھی ہو تو ہماری مسجدوں کے اندر، ہمارے گلیوں کے اندر تعلیم بالغان کا نصاب ہونا ضروری ہے، جس سے ہم قرآن کو سیکھیں، عقیدے کو سیکھیں، وضو کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں۔ کوئی کافر کبھی اسلام پر اشکال کرے تو ہم اس کا جواب دے سکے کہ شریعت کے اندر نکاح کا یہ طریقہ ہے اور فلاں کا یہ طریقہ ہے۔ ہم ایک مسلمان کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو کافر کا کہاں سے دیں گے؟ ہمیں یہ نصاب تعلیم بنانا ہوگا۔ ہمیں گویا بہت زیادہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے۔ یہ گویا اہم اور ضروری جو ہے آلات عاذرہ کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا۔